الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم اور معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم درس رمضان کے حوالے سے ماہ رمضان میں منعقد ہونے والے دوسرے درس میں حاضر ہیں. آج کے درس کا عنوان ہے روزوں کا مقصد. ہم جو بھی کام انجام دیتے ہیں ہمارا ہر کام ہم اپنے ہر کام کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کام کے ایک حصے کو مقصد کہتے ہیں اور دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو ہمیں اس مقصد تک پہنچاتا ہے. اس مقصد کو آپ کبھی ایم سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی منزل سے تعبیر کرتے ہیں، کبھی مقصد سے، کبھی مقصود سے. نام الگ الگ جداگانہ ہو سکتے ہیں لیکن ہر کام کا دو حصہ ہوتا ہے. آپ گھر سے نکلے اس درس میں شرکت کے لیے تو گھر سے نکل کر درسگاہ تک آنا یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ گھر سے نکل کر درسگاہ تک آپ جو آئے تو یہ آپ کو مقصد اور منزل تک پہنچانے کا ایک راستہ تھا. اور آپ درسگاہ آ گئے، گویا آپ جس مقصد اور جس ایم کے تحت اپنے گھر سے چلے تھے آپ نے اپنے مقصد کو پا لیا. اور اگر آپ اپنے گھر سے نکلتے یہاں آنے کے لیے اور یہاں نہ پہنچ کر کہیں اور پہنچ جاتے
تو گویا آپ اپنے مقصد تک نہ پہنچتے اور مقصد کے علاوہ کہیں اور پہنچ جاتے، اور مقصد تک پہنچانے والی جو چیز ہے، اس میں ظاہر ہے کہ دونوں چیزوں میں جو زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے وہ مقصد ہے۔ مقصد تک پہنچنے اور پہنچانے کے راستے جداگانہ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمیں یہاں سے بامبے جانا ہے، ہم بائی روڈ جا سکتے ہیں، بائی ٹرین جا سکتے ہیں، بائی ایئر جا سکتے ہیں، لیکن ہم سفر کا سب سے مہنگا اور سب سے اعلیٰ راستہ اگر ہم اختیار کریں بائی ایئر جائیں، لیکن ہم بامبے کے علاوہ کہیں اور پہنچ جائیں تو راستہ طے کرانے کا سبب مضبوط ہونے کے باوجود بھی ہمیں منزل حاصل نہیں ہوتی، اور راستے میں اور منزل میں منزل ہی ہمارے ذہن میں اس طرح موجود ہوتی ہے جو ہمیں راستہ طے کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھنے کا مقصد ہمارے پاس موجود نہ ہو تو کوئی بھی گھر سے نکل کر مسجد تک نہیں آئے گا۔ اگر صبح اٹھ کر دکان کھول کر دکانداری کرنے کا مقصد ہمارے ذہن میں نہ ہو تو کوئی بھی صبح اٹھ کر دکان تک نہیں جائے گا۔ مقصد پہلے ذہن میں ہوتا ہے اور راستہ اور مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ یہ بعد میں ہوتا ہے اور اس کی حیثیت سیکنڈری ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں پر عائد ہونے والا ایک اہم ترین فریضہ ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں کا تو کوئی مقصد ہو اور رب اپنے بندوں پر جو فرض عائد کرے اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ یقیناً روزوں کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ گزشتہ امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کس لیے؟ مقصد کیا ہے اس کا، اور روزوں کے فرض کیے جانے کا ایم کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر بھی اور گزشتہ امتوں پر بھی اس لیے فرض کیے گئے تاکہ اس سے تمہیں تقوی حاصل ہو، پرہیزگاری حاصل ہو۔ اب اگر ہم گھر سے مسجد تک آنے کے لیے نکلے اور مسجد تک نہ پہنچے تو ہمارا گھر سے نکلنا اور چلنا یہ سب بیکار۔ اگر ہم گھر سے دکانداری کے لیے نکلے اور نکلنے کے بعد ہم چلتے رہے مگر دکان تک نہیں پہنچے تو ہمارا گھر سے نکلنا اور چل کر آنا یہ بیکار۔ اگر ہم نے کھانا کھایا اور کھانا ہمیں شکم سیری نہ دے سکا، ہمارا پیٹ نہ بھر سکا تو کھانا کھانا بے مقصد۔ اگر ہم نے پانی پیا اور پانی پینے سے ہماری پیاس نہ بجھی تو پانی پینا بے مقصد۔ اگر ساؤنڈ سسٹم لگایا گیا اور ساؤنڈ سسٹم لگانے کے باوجود جس مقصد کے تحت اس ساؤنڈ کو لگایا گیا کہ یہ آواز کو بلند کر کے آپ تمام لوگوں تک پہنچائے گا، اگر یہ ساؤنڈ سسٹم، اگر یہ مائک آواز کو بلند کر کے آپ لوگوں تک نہ پہنچا سکا تو ساؤنڈ بے مقصد۔ تو
اگر جو کام جس مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے اگر اس کام سے وہ مقصد حاصل نہ ہو تو وہ کام بے کام، بیکار اور بے مقصد. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے روزوں کا بھی ایک مقصد بیان کیا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ روزہ داروں کو تقویٰ کا حاصل ہونا. تقویٰ آسان لفظوں میں تقویٰ کا معنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر. اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ لعلکم تجوعون، کہ روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم بھوکے رہو. یہ نہیں فرمایا لعلکم تعطشون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پیاسے رہو. یہ نہیں فرمایا لعلکم تفطرون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم افطار کرو. یہ نہیں فرمایا لعلکم تتسحرون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم سحری کھاؤ. نہیں، افطار، سحری، اسی طرح بھوکا رہنا، پیاسا رہنا اور دیگر امور سے بچنا، یہ ساری چیزیں اس ایم تک پہنچنے کا راستہ ہے. اور وہ ایم کیا ہے؟ تقویٰ. اب اگر ہمارے روزوں سے ہمیں تقویٰ حاصل ہوتا ہے، ہمارے دل میں رب کا خوف بیٹھتا ہے، اگر ہمارے دلوں میں رب کا ڈر پیدا ہوتا ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے روزوں کے مقصد کو پا لیا. اور اگر بھوکا رہنے کے باوجود، روزوں کے نام پر پیاسا رہنے کے باوجود، روزوں کے نام پر افطار میں ڈٹ کر کھانے کے باوجود، روزوں کے نام پر سحری میں اچھی سے اچھی اور عمدہ غذائیں کھانے کے باوجود، اگر ہمیں اللہ کا تقویٰ حاصل نہ ہوا، اگر ہمارے دلوں میں رب کا ڈر پیدا نہیں ہوا، اگر ہم اپنے رب کریم کے خوف کو حاصل نہ کر سکے، تو نہ ہمارا بھوکا رہنا کسی کام کا، نہ ہمارا پیاسا رہنا کسی کام کا، نہ ہمارا افطار اور نہ ہمارا سحر. ٹھیک اسی طرح جس طرح مسجد تک پہنچنے کے لیے نکلے اور مسجد تک نہ پہنچ سکے تو گھر سے نکلنا بیکار، اسی طرح اللہ نے جب تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہمارے دلوں میں روزوں کو فرض کیا اور ہم نے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا اور تقویٰ حاصل نہ کر سکے تو ہمارے روزے یہ بے مقصد ہو جائیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کریں تو جس طرح ہم اپنی دنیاوی لائف کے اعتبار سے اس کا ایک سسٹم بناتے ہیں کہ ہم یہ کیوں کرنے جا رہے ہیں. بزنس کرتے ہیں، ایک ٹارگیٹ لے کر چلتے ہیں کہ اس بزنس سے ہمارا کیا ٹارگیٹ ہے، ہمارا کیا ایم ہے. اسی طرح اگر ہمارا بزنس ناکام ہوگا، اگر ہماری دکانداری میں ہمیں نفع حاصل نہیں ہوگا، تو صرف یہ ہمارا 4 روزہ ہماری دنیا کا خسارہ ہوگا. اگر دکانداری میں خسارہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں مرغ کھانے کو نہ ملے، مگر انشاءاللہ رب چٹنی روٹی تو عطا کرے گا. اگر ہمارا بزنس کا ایم حاصل نہیں ہوا تو صرف دنیا میں خطرہ ہے، لیکن اگر دینی معاملات کا ایم حاصل نہیں ہوا تو ہماری آئندہ آنے والی وہ زندگی جو 4 روزہ زندگی نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں خطرہ ہے. اور یقیناً آخرت کا خطرہ دنیا کے خطرے سے کہیں زیادہ بڑا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے روزوں کا جو سسٹم بنایا ہوا ہے، کیا وہ سسٹم ہمیں روزوں کے مقصد تک پہنچنے کے لیے معاون ہے اور کارگر ہے. ہونا تو یہ چاہیے
کہ سارے انتظامات جو مقصد ہے، جو ایم ہے اور جو منزل ہے اس کے لیے کیے جائیں. ایسا ہی ہے. ایم یہ منزل ہے اور روزوں کا مقصد یہ تقویٰ. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم رمضان کے پہلے ہی سے اس مقصد کو حاصل کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں کہ ہمیں اللہ کا تقویٰ کیسے حاصل ہو، ہمارے دلوں میں رب کا خوف کیسے حاصل ہو، ہمارے دلوں میں رب کا ڈر کیسے پیدا ہو. لیکن اس کے برعکس جس طرح ہم نے دین کے دیگر تمام امور کو ایک بے جان رسم بنا دیا ہے، اسی طرح ان بے جان رسموں میں سے کم نصیبی سے روزہ بھی ہمارے درمیان ایک بے جان رسم بن کر رہ گیا ہے. رمضان کی آمد سے پہلے ہی سے رمضان کے حوالے سے ہم نے تیاریاں شروع کر دی، لیکن ہماری یہ تیاریاں اگر ہم غور کریں کہ ہماری یہ تیاریاں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تھیں یا اس مقصد تک پہنچنے کے راستے کو بنانے کے لیے تھی. اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے رمضان کے پہلے سے اور رمضان کے شروع ہونے کے بعد اور رمضان کے اختتام تک ہماری ساری دوڑ دھوپ، ہماری ساری تگ و دو، ہماری ساری تیاریاں یہ صرف اور صرف نفس کو موٹا کرنے کے لیے اور تقویٰ سے مزید دور ہونے کے سلسلے میں تھی. ہم نے کیا تیاریاں کی؟ ہم نے تیاری کیا کی؟ روزانہ ہمیں پھل فروٹ خریدنا ہے. کس کے لیے؟ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے. روزانہ ہمیں سحری کا زبردست انتظام کرنا ہے. کس کے لیے؟ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے. ہمیں رمضان میں عید کی خریداری اور شاپنگ کرنی ہے. کس کے لیے؟ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے نہیں. جس مقصد کے تحت ہمیں جس مقصد کے لیے تیاریاں کرنی تھی اس مقصد کو ہم نے بہت دور چھوڑ دیا. اتنا دور چھوڑ دیا کہ وہ مقصد ہمیں یاد ہی نہیں. ہم روزے کے نام پر صرف بھوکے رہ رہے ہیں، روزے کے نام پر صرف پیاسے رہ رہے ہیں، روزے کے نام پر افطار اور سحری کر رہے ہیں. لیکن کتنا کم نصیب ہے وہ شخص جو ایک مہینے تک مسلسل محنت تو کرے لیکن اس محنت کے عوض میں جو مزدوری اسے ملنے والی ہے، جب مزدوری ملنے کا دن آئے تو اسے خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے. ہمارے روزوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے روزے بے مقصد ہو گئے. اسی لیے رمضان بھر افطار اور سحری کرنے کے باوجود، رمضان بھر بھوکا اور پیاسا رہنے کے باوجود ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد ہمیں توفیقات خیر حاصل نہیں ہوتی. اسی لیے وہ بے عملی اور بدعملی جو رمضان سے پہلے ہمارے اندر رچی بسی ہوئی تھی وہ رمضان جانے کے بعد بھی اسی طرح برقرار رہتی ہے. اور اگر ہم نے تقویٰ حاصل کرنے کی تیاری کی ہوتی تو یقیناً رمضان کی برکتیں دیگر 11 مہینوں میں بھی ہمارے وجود کے اندر باقی رہتی اور ہم اس کی برکتوں سے فیضیاب ہوتے. تو ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ روزوں کے ذریعے ہمیں روزے کا مقصد یعنی اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف حاصل ہو. اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ روزوں کے ساتھ ساتھ صرف ایک چیز پر ہمیں عمل کرنا ہے کہ ہم جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس کام کے شروع کرنے سے پہلے بس ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے
کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ کام میرے رب کو پسند ہے یا ناپسند. اگر اس کام کرنے سے پہلے آپ کا ضمیر آپ کو یہ فتویٰ دے دے کہ اس کام سے رب خوش ہوگا تو آپ اس کام کو کر گزریے، اور اگر آپ کا ضمیر اس کام پر آپ کو ملامت کرے، اس کام سے روکے، اس کام سے باز رکھے، تو آپ اس کام سے رک جائیے. اور یقیناً یہ چیز ایک دن میں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی اور ایک دن میں اس کی عادت نہیں پڑے گی. ہمیں روزانہ اس کی عادت ڈالنے کی کوشش کرنی ہوگی. صبح سے شام تک ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہر کام سے پہلے، مثلا آج آپ نے ایک کام کیا، 10 کاموں میں سے ایک کام سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد آ گیا کہ مجھے اس کام سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا یا ناراض، تو انشاءاللہ آپ مقصد کی طرف بڑھنے لگیں. اور دھیرے دھیرے جب آپ کی مہینہ بھر یہ عادت تسلسل کے ساتھ بن جائے گی کہ آپ ہر کام سے پہلے اپنے ضمیر سے پوچھیں گے کہ اس کام سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، اور آپ وہی کام کریں گے جس سے رب راضی ہوگا، اور اس کام سے بچ جائیں گے جس سے رب ناراض ہوگا، تو انشاءاللہ رمضان کے علاوہ باقی کے 11 ماہ بھی تسلسل کے ساتھ آپ کی عادت بنی رہے گی، اور رب کا تقویٰ، رب کا ڈر اور رب کا خوف ہمارے دلوں میں جاگوزی ہو جائے گا اور پکا ہو جائے گا. اسے ہمیں کل سے اپنے تجربے میں لانا ہے، بلکہ آج سے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور اسے تجربے میں لانا ہے. ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد وہ جو بھی کام کرنے جا رہا ہے، اگر مثلا ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے تو وہ ایک بار اپنے ضمیر سے پوچھے کہ میں ٹی وی میں جو چیز دیکھنے جا رہا ہوں، یہ چیز دیکھنے سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض. اگر وہ فلم ہے، گانا ہے، ڈرامہ ہے یا کوئی دنیاوی سیریل ہے، تو یقیناً آپ کا ضمیر آپ کو خود فتویٰ دے گا کہ تیرا رب یہ دیکھنے سے ناراض ہوگا، تو خدا را آپ اس چیز سے باز آ جائیے. اگر کوئی دینی پروگرام ہے جسے دیکھنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، تو آپ کا ضمیر فتویٰ دے گا کہ تجھے یہ چیز دین کی باتیں سکھائے گی، تو بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے اور دین حاصل کر سکتا ہے. تو اس طرح اگر ایک ایک چیز میں اگر ہم نے اس کام کے آغاز سے پہلے اپنے ضمیر سے پوچھ لیا کہ اس کام سے رب راضی ہوگا یا ناراض، تو انشاءاللہ ہماری رب کے خوف اور رب کا تقویٰ ہمیں ایسا حاصل ہوگا کہ ہم سال کے 12 مہینے رب کے فرما بردار بندے بن کر رہیں گے، رب کے متقی اور پرہیزگار بندے بن جائیں گے. اور جس دن ایسا ہوگا تو یہ ہمارے روزے، ہماری بھوک، ہماری پیاس رائگاں نہیں جائے گی، بلکہ اس کا جو مقصد رب نے متعین کیا ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا. یعنی ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، ہمارے اندر پرہیزگاری کی کیفیت حاصل ہوگی، زہد پیدا ہوگا، رب کا خوف پیدا ہوگا اور رب کا ڈر پیدا ہوگا. اور اس دن، آج تو ہمیں دنیا روزہ دار مانتی ہے، لیکن جس دن ہمیں تقوی کا مقصد حاصل ہو گیا، پرہیزگاری حاصل ہو گئی، زہد اور اتقا، رب کا ڈر اور رب کا خوف پیدا ہو گیا، اس دن صرف دنیا اور دنیا والے ہی نہیں، رب بھی اور رب کے فرشتے بھی ہمیں روزہ دار مان لیں گے. اور رب کا یہ کرم ہوگا کہ رب جب ہمیں روزہ دار مان لے گا تو روزے پر جو انعام اس نے رکھا ہوا ہے وہ یقیناً ہمیں عطا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آج کے درس رمضان کے اس سبق کو، جو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ان روزوں کے ذریعے اللہ کا تقویٰ حاصل کرنا ہے. آج کے درس کا سبق کیا ہے؟ آج کے درس کا سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے روزوں کے ذریعے تقویٰ حاصل کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے اور نیکیاں کرنی ہے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے اپنے ضمیر سے سوال کریں کہ یہ کام رب کو راضی کرے گا یا ناراض. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں روزوں کا مقصد عطا فرمائے، ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچا کر نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.